کہ بادشاہ زماں فخر پیغمبراں، بادشاہ جہاں فخر پیغمبراں، تاجدار حرم تاجدار حرم، سرور انبیاء کی میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے مولا کی کوئی مثال نہیں، رحمت دو جہاں حمداں میں بے کساں، رحمت دو جہاں حمداں میں بے کساں، شافع المذنبین شافع المذنبین، رازدار خدا کی میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے مولا کی کوئی مثال نہیں۔ اور کیسے مثال نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ میں دو تین جھلکیاں جلدی سے آپ کو دکھاتا ہوں، سنیے گا، توجہ رکھیے گا کہ 14ویں چاند کی رات کا واقعہ۔ جمیل صاحب قنوجی جو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم سب کو نعت نبی سنا رہے تھے۔ حضرات، اب میں بلا کسی تاخیر اور تمہید کے جناب حضرت مولانا محمد راغب صاحب، صدر مدرس مدرسہ انوار الاسلام رادھنا، حضور والا سے بڑے ہی ادب کے ساتھ اشتہار کے ساتھ گزارش کروں گا کہ درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، صورتحال زمانے کو بتانی ہوگی، اور آپ جو اٹھ جاؤ ظلم و بے حیائی کے خلاف، آپ کے ایمان کی یہ تازہ نشانی ہوگی۔ جناب حضرت مولانا محمد راغب صاحب۔ فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيد الأنام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وبارك صلى الله تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله مولانا العظيم۔ فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ اتخذ الفيء دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ برسر اسٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام، قابل قدر شخصیات، نوجوان دوستو، دینی بھائیوں، اللہ رب العزتی والجلال کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان ہوا کہ آج ہم جامعہ ازہر للیانہ کے اندر اس عظیم الشان جلسے کے اندر اکٹھا اور جمع ہوئے، اس روح پرور اجلاس کے اندر ہم لوگ اکٹھا ہوئے، یہ سب ہمارے لیے، ہم سبھی کے لیے قابل سعادت بات ہے۔ نیز حب محترم حضرت اقدس حضرت مولانا عبداللہ صاحب اور آپ تمام حضرات نے، اراکین کمیٹی نے، اساتذہ کرام نے، اہل للیانہ نے شانہ بشانہ رہ کر
اس پروگرام کو سجایا، اس کا حسن دوبالا ہوا، نیز ہمارے لیے ان حضرات نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج ہم اہل اللہ اکابر امت کے ان برگزیدہ افراد کی معروضات کو سنیں گے کہ جن کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث اور جانشین قرار دیا ہے، کہ جن کے ذمے بار نبوت ہو، کہ جس کو آپ نے اپنے کاندھوں پر لیا تھا اسی ذمہ داری کو آگے منتقل فرمانے کے لیے ان حضرات علماء کرام کے کاندھوں پر منتقل فرمایا۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم ان حضرات علماء کرام کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کی مزید کوشش کریں۔ اصل بیان تو حضرات علماء کرام ہی فرمائیں گے۔ مجھے تو ایسا سمجھیے برادر کبیر حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے حکم دیا، الحکم فوق الادب کے تحت آپ کے بیچ حاضر ہو گیا ہوں۔ کچھ اس طرح سمجھیے کہ ایک ماں ہوتی ہے، اپنے بچے کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، بہترین جوڑے سے اس کو آراستہ کرتی ہے اور آخر میں اس کے رخسار مبارک پر ایک سیاہی کا دھبا بھی لگا دیتی ہے تاکہ میرے بچے کو کسی کی نظر بد نہ لگ جائے۔ ٹھیک ایک دھبے کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاکہ ان حضرات علماء کرام کے بیانات کو نظر نہ لگ جائے۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم ان حضرات اکابرین کی باتوں کو سنیں، اور اصل یہ ہے کہ ہم عمل کی کوشش کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں، اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ جو انشاءاللہ سنیں گے، جو معروضات سامنے آئیں گی اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ نیت ہر عمل کے اندر اصل درکار ہے۔ حدیث جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کے لوگوں اعمال کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے۔ یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور بخاری شریف قرآن کریم کے بعد سب سے عظیم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے اندر امام محمد ابن اسماعیل البخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ لوگوں عمل کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے۔ اس لیے اگر ہماری نیتیں درست ہیں، اگر نیتوں کے اندر یہ بات ہے کہ جو باتیں سنیں گے تو ان پر عمل کریں گے، اور اگر دوسرا نظریہ ہمارے سامنے ہے تو یاد رکھو آج پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے جلسے ہو جاتے ہیں، اجلاس ہو جاتے ہیں، آج سننے اور سنانے والوں کا ہمارا کیا حال ہے؟ یاد رکھیے نیتوں کو درست کرنا ضروری ہے۔ اسی پر میں آپ کو ایک نقطہ بتلاتا چلوں، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں ان علماء کے حوالے سے۔ کل بروز قیامت رب کا فرمان، والوزن یومئذ الحق، اللہ کے دربار میں جب میزان عدل قائم ہوگا وہاں پر انسان کے اعمال کی مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا، کیفیات کو دیکھا جائے گا۔ بات کو ہلکا کرو، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں انسان کے عمل کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ اگر گنا جائے تو 20 حج کرنے والا آگے بڑھ جائے گا، اگر گنا جائے تو تہجد کی مقدار کو پڑھنے والا آگے بڑھ جائے گا، تسبیحات کا پڑھنے والا آگے بڑھ جائے گا، لیکن نہ رب کے یہاں اعمال کو گنا نہیں بلکہ تولا جائے گا کہ اس کے اس عمل کے کرنے میں نیت کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا، اس کے اعمال کی کسوٹی کی مقدار کو نہیں بلکہ کیفیات کو دیکھا جائے گا کہ دل کی کڑھن کیا تھی، دل کے اندر نیت کیا تھی۔ اگر محض اعمال کی بنیاد پر انسان کو کامیابی مل جاتی تو عبداللہ ابن ابی کبھی بھی جہنم رسید نہ ہوتا۔ وہ کلمہ تو پڑھا تھا اس نے، اور کون کہتا ہے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والا ابن ابی ہے، آپ کے پیچھے نمازوں کا پابند رہنے والا ابن ابی ہے، لیکن نیت کے اندر کھوٹ تھا، نیت درست نہیں تھی۔ توجہ رہے، تمہید کے اندر میں نے جو بات کہی تھی، عبداللہ ابن ابی منافق، بیٹا اسلام لے آیا، حضرت عبداللہ بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، نیت کے اندر کھوٹ تھا، ہر ٹائم ہر گھڑی نبی علیہ السلام کے پیچھے محاذ آرائی قائم کرنے پر رہتا تھا۔
عبداللہ ابن ابی کا آخری وقت آ چلا ہے. بیٹے سے کہتا ہے حضرت عبداللہ سے جو مسلمان ہے کہ جاؤ، ایسا لگتا ہے تو اب تو میں قریب المرگ ہوں. آقا علیہ السلام جو جبہ جو کرتا آپ زیب تن فرمائے ہوئے ہیں اس کو میرے لیے لے آؤ، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو حضور کے جبے میں میری تجہیز و تکفین کرنا، میرے کفن کے لیے اس کرتے کو کام میں لے لینا. توجہ رہے، عبداللہ ابن ابی منافق ہے، ہر موڑ پر رسول اللہ کے پیچھے محاذ کھڑا کرتا ہے، لیکن اس کی نیت کہاں جا رہی ہے، اس کی نظر کہاں جا رہی ہے کہ کسی مرنے والے کا جسم ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن، آپ کا کرتا مبارک مل جائے تو کیا کہنا. آپ کے جبے کی، آپ کی پگڑی کو معلوم کرنا ہے، آپ کی دستار کی فضیلت کو معلوم کرنا ہے تو معلوم کیجئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے. حضرت فاطمہ چھوٹی سی بچی ہیں، حضور کی لاڈلی بیٹی ہیں. ایک دن دوڑی ہوئی آئی ہیں، ابا جان حضور اکرم علیہ السلام اپنی پگڑی کو اتار کر برابر میں رکھ کر کے آپ وضو فرما رہے ہیں. فاطمہ دوڑی ہوئی آئی ہیں اور فاطمہ نے ابا جان کی پگڑی کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا. رب کی قسم، تاریخ کے اندر، حدیثوں کے اندر صاف صاف لکھا ہے فاطمہ کا پگڑی کو رکھنا تھا، فاطمہ کو لوح محفوظ تک کا نظر آ گیا. اگر پوچھنا ہے آپ کے جبے کی، آپ کے دستار کی فضیلت کو تو پوچھئے فاطمہ الزہرا سے. حضرت عبداللہ ابن ابی منافق کی نظر کہاں جا رہی ہے کہ مجھے حضور کا کرتا مل جائے، اس کے اندر میرا کفن دے دیا جائے. غرضے کہ حضرت عبداللہ جو مسلمان ہے بیٹا آقا کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور فرماتا ہے یا رسول اللہ، ابا جان کا آخری وقت ہے، میری گزارش یہ ہے، ابا جان کی گزارش یہ ہے کہ آپ جو کپڑا زیب تن فرمائے ہوئے ہیں اس کو میرے ابا جان کی تجہیز و تکفین کے لیے دے دیا جائے. رب کی قسم، لختے جگر آمنہ کا راج دلارا رسول اکرم علیہ السلام نے اپنا پیراہن آپ نے اپنا اتار کر جبہ مبارک حضرت عبداللہ کے حوالے کر دیا. تھوڑی دیر کے اندر بیٹا حضرت عبداللہ پھر آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، ابا جان کا انتقال ہو گیا، ابا جان کی آخری خواہش اور تمنا یہ بھی رہی کہ آپ میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھا دیں. غور کیجئے، رسول اکرم علیہ السلام آپ تیار ہو جاتے ہیں اس بات کے لیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں. حضرت عمر فاروق نے آپ کو پکڑا، آپ کو سہارا دیا، آپ کے فرمایا یا رسول اللہ، آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے کہ جس نے ہر موڑ پر یلغار قائم کیا ہے، جس نے حضرت عائشہ پر بہتان عظیم قائم کیا ہے، کہ جو ہر محاذ پر آپ کے سامنے رہتا ہے، ہر معرکے کے اندر بدسلوکی بدعہدی کرتا ہے. رسول اکرم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. رب کی قسم، جو رائے عمر کی فرش پر ہے وہی رائے رب کی عرش پر ہے. آیت کریمہ کا نزول ہو گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي. اے محمد، آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھائیے گا. بات تمہید کے اندر میں نے یہ کہی تھی کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں. عبداللہ ابن ابی منافق کی نیت درست نہیں تھی، ہر وقت رسول اللہ کے پیچھے لگا رہتا تھا. جو کچھ باتیں ہم ان اکابرین سے سنیں گے ان پر انشاءاللہ عمل کی کوشش کریں گے. اس نیت سے ہم لوگ بیٹھے. میں زیادہ دیر آپ کے بیچ حائل نہیں ہوں. الحمدللہ بھی آپ نے جناب حب محترم قاری مہتاب عالم صاحب سے تلاوت کلام اللہ سماعت فرمائی اور شاعر صاحب سے بہت حسن خوبی کے ساتھ بڑے اچھے لب و لہجے کے اندر کلام سماعت فرمایا. بہترین نظامت فرما رہے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے بھائی حضرت مولانا عادل حسین صاحب. یہ دیگر اکابرین علماء کرام تشریف فرما ہیں. اصل خطاب تو ان حضرات علماء کے ہوں گے. رسول اکرم علیہ السلام کا ایک پاکیزہ فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آج ساری دنیا کے اندر، آج عالم اسلام نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر آج مسلمان پریشان ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم کامل ایمان والے ہو.
قرآن کریم تو ایک طرف یہ کہتا ہے کہ تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن آج اخبارات کی سرخیاں، آج موبائل کے اسٹیٹس پر، موبائل پر آج دیکھیے، جدھر دیکھیے مسلمان آج خستہ حالت کے اندر، جہاں دیکھیے گا مسلمانوں کی آبرو ریزی ہے۔ تو مسلمانوں کیا مطلب؟ کیا نعوذ باللہ قرآن کریم نے جھوٹ بول دیا کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ؟ نانا غور کیجئے کہ آخر وجہ کیا رہی کہ آج ہر چہار جانب مسلمان ہی پریشان کیوں ہیں؟ اس پر غور کر لینے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، لوگوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے اندر 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب ہونے لگے گا، امت ہر طرف ذلیل و خوار ہو جائے گی۔ آج جگہ جگہ امت مسلمہ ذلیل و خوار ہے، جہاں دیکھیے جس طرف دیکھیے مسلمانوں کے پیچھے ریشہ دوانی ہے۔ مسلمانوں آخر ہم نے اس پر غور کیا؟ آؤ غور کر لیں ذرا سی دیر۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب 15 گناہوں کا ارتکاب کرے گی تو یہ امت ساری دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ 15 ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے طویل وقت چاہیے، مختصر انداز میں 2-3 باتوں پر روشنی ڈال کر میں آپ سے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا، اِذِ اتَّخِذِ الْفَيْءُ دِوَلًا، جب لوگ مال فے کو پھوکٹ کا مال سمجھنے لگیں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے پہلی چیز بیان فرمائی مال فے۔ رسول اکرم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز محبوب عمل تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں نے، اہل اسلام نے کفار سے مار کا آرائی کی، جنگ و جدال ہوا، اور اس کے اندر جو ساز و سامان ہاتھ لگا وہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھیوں کے مابین تقسیم ہوا کرتا تھا۔ رسول اکرم علیہ السلام ایک غزوے سے واپس ہو رہے ہیں، آپ کے قافلے نے ایک جگہ راستے کے اندر پڑاؤ ڈالا۔ رسول اکرم علیہ السلام کا ایک خادم جو آپ کا غلام آپ کے کجاوے کو کسا کرتا تھا، اچانک اسے ایک غیبی تیر آ کر کے لگتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اصحاب پیغمبر نے فرمایا ہنیئا لہ الجنہ، یہ تو جنت کا مستحق بن گیا۔ لیکن میرے آقا سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا نانا خبردار، میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ کے اندر اس کو جلایا جا رہا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اس نے مال فے کے اندر، غنیمت کے مال کے اندر اس نے بدعہدی کی تھی، بددیانتی کی تھی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے پہلی بات بیان فرمائی کہ جب لوگ مال فے کو پھوکٹ کا مال سمجھنے لگے۔ دوسری بات رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا والامانۃ مغنما، جب لوگ غنیمت کے مال کو، جب لوگ امانت کو پھوکٹ کا مال سمجھنے لگے، اس میں خیانت کرنے لگے، قرآن کہتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے لوگوں جو تمہارے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو ان تک پہنچا دیا کرو۔ آج امانت کے اندر دیانت داری کا کیا مسئلہ ہے، آج بدعہدی کا کیا مسئلہ ہے۔ آج دیکھیے اگر کسی کے پاس ہماری کوئی امانت ہے تو اس امانت کی دینداری کے اندر کس قدر ہم دیانت سے کام لیتے ہیں، کس قدر خیانت سے کام لیتے ہیں۔ یاد رکھو ایک طرف امانت جہاں یہ ہے، دوسری طرف ویسے تو علماء تشریف فرما ہے مستقلاً طور سے قرآن کریم نے اس کو باضابطہ الگ سے بیان فرمایا ہے، لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں ضمناً ان علماء کے حوالے سے، ایک امانت تو یہ صاف ہے، لیکن اس کو کسی قدر امانت چاہے نہ بھی کہیں، لیکن یاد رکھو ایک امانت وہ بھی ہے جو بھائیوں کے ذمے بہنوں کی چلی آ رہی ہے۔ مسلمانوں وہ کیا ہے؟ وہ امانت میراث کی امانت ہے۔ ویسے تو بالتفصیل قرآن کریم نے اس کو امانت کے موضوع سے ہٹ کر کے بالتفصیل بیان فرمایا۔ قرآن کریم اگر نماز کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، لوگوں نماز قائم کرو۔ قرآن میں کہیں
نہیں فرمایا کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر کے اندر کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، لوگوں زکات ادا کرو۔ بالتفصیل قرآن نہیں کہتا کہ زکات دینی کتنی ہے۔ قرآن کریم حج کے موقع پر کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صاحب ثروت لوگ حج بیت اللہ کے لیے جائیں۔ بالتفصیل قرآن نے حج کے ارکان کو اتنا نہیں صاف صاف بیان فرمایا جتنا میراث کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ جب میراث کی باری آتی ہے تو رب کی قسم قرآن کریم بالتفصیل کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لوگوں اللہ تمہیں اس بات کا آدیش کرتا ہے، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تمہارے مال میں، تمہارے سرمائے میں، تمہاری پراپرٹیز میں، تمہاری جائیداد میں بیٹے کا حصہ ڈبل ہے بیٹی کے بالمقابل۔ یعنی یہ سمجھیے گا بیٹے کا حصہ ڈبل ہے بیٹی کے بالمقابل۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ ان علماء کے حوالے سے اس بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں بہت ذمہ داری کے ساتھ۔ مولانا عبداللہ کے اس اسٹیج سے بات آپ تک پہنچاؤں، آپ اپنی بیٹی کی شادی کے اندر 10 لاکھ روپے آپ نے خرچ کر دیے ہیں۔ ان علماء سے مسائل معلوم کر لیجئے، بالتفصیل آپ نے 10 لاکھ روپے بٹیا کی شادی میں خرچ کیے، لیکن جو وصیت، جو حکم قرآن کریم نے اس کا میراث کے اندر رکھا ہے آپ اس سے سبکدوش نہیں ہو پائے ہیں۔ بھلے سے آپ نے 10 لاکھ روپے اس کی شادی کے اندر آپ نے خرچ کر دیے، لیکن قرآن کریم سلسلے وار اس چیز کو کہتا ہے، بالتفصیل کہتا ہے کہ میراث آپ نے اس کی ادا نہیں کی ہے۔ آج پورے اس دیار کے اندر آج ہم لوگ اس معاملے کے اندر بہت پیچھے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھیں پھر کہوں دوں یا ویسے تو بالتفصیل قرآن کریم نے مستقلاً طور پر اس کو بیان فرمایا، لیکن اس کے اندر بھی بھائی لوگ بہنوں کے اس میراث کے معاملے میں زیادہ پھنسیں گے۔ اس پر غور کر لینے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ کر لینے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری بات والزکاۃ مغرمن، آج امت پریشان کیوں ہے؟ امت آج ہر چہار جانب ذلت و خواری کی زندگی کیوں گزار رہی ہے؟ اس پر غور کر لینے کی ضرورت ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ کو لوگ فدیہ ٹیکس سمجھنے لگیں گے، جزیہ سمجھنے لگیں گے۔ مسلمانوں آج زکوٰۃ کا ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج رب کی قسم زکوٰۃ کے میں کہوں تو کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ ہمارے تقریباً 80% حضرات تو شاید و باید ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل سے واقف ہوں۔ مسلمانوں آج ہم نے اپنی آمدنی میں سے کچھ پیسے خرچ کر دیے، ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیے ان علماء سے معلوم کیجئے ڈیٹ بائی ڈیٹ اپنے مال کا حساب لگا کر اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس کو 1 سال میں 1 مرتبہ اپنے پورے مال کی زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو گن گن کر کے رکھتے ہیں، اے پیغمبر ان کو دردناک خبر کی عذاب کی آپ ان کو خبر سنا دیجئے۔ حدیث من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ الی آخر الحدیث، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ کا پاکیزہ فرمان ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو گن گن کر اس طرح سے رکھتے ہیں کل بروز قیامت یہ مال ان کا ایک اژدہے کی شکل کے اندر ان کے گلے کے اندر توق بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ اللہم احفظنا منہ۔ مسلمانوں آج صورتحال کیا ہے؟ آج زکوٰۃ سے ہم کس قدر دور ہیں۔ آج بطور خاص امت کا ایک بڑا طبقہ زکوٰۃ کے مسائل سے واقف ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں اس پر دھیان کر لینے کی ضرورت ہے، غور کر لینے کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والزکاۃ مغرمن، جب لوگ زکوٰۃ دینے کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے تو امت پر پریشانیاں آئیں گی، امت پر زبوں حالی آئے گی۔
آگے رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ. حدیث طویل ہے، بہت مختصر انداز میں ایک دو بات بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. آقا نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسا وقت آ جائے گا کہ انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، جب ایسا منظر پیدا ہو جائے گا، آج کیا حال ہے